حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت اوصاف تھے، بہت بڑا وصف آپ کے اندر وہ سخاوت کا تھا۔ سبحان اللہ، کیا خدا نے ان کو سخاوت کا مزاج دیا تھا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں مسجد نبی کی توسیع کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبی کی توسیع جب مسجد نبی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی تھی توسیع کا ارادہ فرمایا، تو مسجد نبی جہاں پر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری سے زمین کے قریب ایک جگہ تھی، کیا آپ اس کو خریدیں اور خرید کر مسجد نبی کی توسیع کر دیں، اور ان کو آپ نے فرمایا کہ تم جنت کے بدلے یہ زمین دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا عذر ہے، ظاہر اور جگہ نہیں ہوگی، اور مالی مسائل کا مسئلہ تھا، عذر کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں 10,000 درہم کے بدلے میں تم سے زمین خریدتا ہوں۔ خریدی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا یا رسول اللہ اشتری من البقع التي اشتریتها من الانصاری فاشتراها منه ببیت فی الجنہ۔ اللہ کے نبی، میں نے یہ زمین صحابی انصاری سے خریدی ہے 10,000 درہم کے بدلے میں، اور آپ مجھ سے زمین کو خرید لو جنت کے گھر کے بدلے میں۔ اللہ ہو، آپ مجھے جنت کے گھر کا وعدہ کر دو زمین، تو آپ نے 10,000 کی دراہم کی زمین خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کی ہے۔ چنانچہ امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی الطبرانی رحمہ اللہ وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر الطبرانی حدیث نمبر 522 اس کو نقل فرماتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لصاحب البقع التي زيدت في مسجد المدینہ وكان صاحب رجل من الانصار فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لك بها بيت في الجنہ فقال لا، تم یہ خرید دے دو، اس کے بدلے میں جنت میں گھر لو۔ کہ اللہ کہ میرا عذر ہے، ظاہر انسان کے حالات ہوتے ہیں، عذر ہوتا ہے۔ حضرت عثمان ہے کہ اللہ لک بها 10,000 فاشتراها منه۔ خیر، اب یہاں ایک بات سمجھے جو میں بہت اہم بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسجد نبی کی توسیع فرمائی ہے، اب ظاہر مسجد بڑی ہو رہی ہے، بنایا جا رہا ہے، اور یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اینٹ رکھتے ہیں خود، اللہ اکبر۔ فوضع النبی لبنۃ، آپ نے خود اینٹ رکھی، ثم دعا ابا بکر فوضع لبنہ، ابو بکر صدیق کو بلائے، ایک اینٹ انہوں رکھی، ثم دعا عمر فوضع لبنہ، حضرت عمر کو بلائے، ایک اینٹ انہوں رکھی، ثم جاء عثمان فوضع لبنہ، پھر عثمان آئے اور ایک اینٹ انہوں نے رکھی، فوضع لبنہ، ثم قال الناس ضعوا فوضعوا، پھر آپ نے فرمایا کہ اب تم بھی اینٹیں رکھو۔ یہاں خلافت راشدہ کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کے امور مسجد میں سر انجام دیتے ہیں، مسجد خلافت کا مرکز ہے، تو پہلی اینٹ اللہ کے نبی خود رکھتے ہیں، پھر ابو بکر کو بلا کر فرمایا تم رکھو، پھر عمر کو بلایا، پھر عثمان آئے۔ یہ ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ خلافت کی ترتیب کیا ہے۔ اسی طرح اینٹیں رکھی گئی، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو نبی پاک سے کتنی بہترین تعبیر ارشاد فرمائی ہے۔ مدینہ منورہ جب صحابہ کرام تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں پانی کا مسئلہ تھا، ایک پانی وہاں موجود تھا لیکن اس کا ذائقہ مناسب نہیں تھا، ایک چشمہ تھا، کنواں، بیر روما، یہ چاہتے رہے اس بیر روما کو لیں۔ چنانچہ آتا ہے کہ حضرت امام ابو القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب الشامی طبرانی وفات 360 ہجری، المعجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 1226 اس کو ذکر فرماتے ہیں کہ جب مہاجرین مدینہ منورہ تشریف لائے استنکر الماء، تو وہاں پانی ذائقے کے اعتبار سے کچھ عجیب لگا، اور بنی غفار کے ایک شخص تھا جس کے پاس ایک چشمہ، یعنی چشمہ تھا، کنواں جسے کہتے ہیں روما، وکان یبیع منہ القربہ بمدن، اور وہ ایک مشکیزہ ایک مد کے بدلے میں بیچا کرتا، ایک مشکیزہ ایک مد کہتے ہیں 68 تولہ اور 3 ماشا، یہ اس کا وزن ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعنیہا بعین فی الجنہ، یہ مجھے بیچ دو، اس کے بدلے میں جنت میں باغ لے لو۔ کہ یا رسول اللہ لیس لی ولا لعیالی غیرہا، میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی گزر اوقات نہیں ہے، میرا عذر ہے۔ اللہ اکبر۔ فبلغ ذلک عثمان، حضرت عثمان کو جب یہ خبر پہنچی، فاشتراها ب35,000 درہم، 35,000 دراہم کا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خریدا۔ پھر اللہ کے نبی خدمت میں آئے
اور عجیب جملہ کہا یا رسول اللہ اتجعل لی مثل الذی جعلتہ لہ بعینا فی الجنہ اللہ اکبر ان اشتریتها. اللہ کے نبی یہ جو آپ ان سے خرید رہے تھے اور بدلے میں جنت میں باغ دے رہے تھے تو آپ مجھے خرید رہے ہو، مجھے جنت میں باغ دے دو. فرمایا نعم. اللہ اکبر. قد اشتریتها وجعلتها للمسلمین. اللہ کے نبی اگر میں ان سے خریدوں مسلمانوں کو دے دوں تو مجھے اسی طرح جنت کا چشمہ ملے گا؟ فرمایا بالکل. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کنواں خرید کر پیش کر دیا. مسلمان فائدہ اٹھا. امام حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فات 852 ہجری فتح الباری شرح سے بخاری میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من یحفر بئر روما فلہ الجنہ ففر عثمان. جو شخص روما نامی کنواں خرید کر وقف کر دے اللہ اس کو جنت دے گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالی اس کو خرید لیا.